بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اسلامی تاریخ سے متعلق یہ درس جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی بات چل رہی ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو جنگ صفین ہوئی، صفین میدان جگہ ہے جہاں پر دو فوجیں، اسلامی فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ ایک طرف علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج تھی اور دوسری طرف شام کی فوج امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی، اور ان دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا صفین کے میدان میں، جہاں پر کوشش تو یہی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی، دونوں کی جو ہے کوشش یہی تھی کہ کسی طرح سے صلح ہو جائے اور جنگ کی نوبت نہ آئے۔ لیکن جو بلوائی ساتھ میں تھے، جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قتل میں شریک تھے، جنہوں نے شہید کیا تھا خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ دونوں میں صلح ہو، اسی لیے وہ لوگ کوشش جو ہے جنگ بھڑکانے کی کرتے تھے، اور جنگ کو بھڑکایا انہوں نے۔ دونوں طرف سے کافی لوگ جو ہے مارے گئے اس جنگ کے اندر، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت نے پھر پہل کرتے ہوئے صلح کے لیے جھنڈے اپنے جو ہے نیزے پر قرآن کو، مصحف کو اٹھایا، جس کی جو اس بات کے لیے اعلان تھا کہ ہم صلح چاہتے ہیں، اور فوری طور پر علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی جماعت نے اسے قبول کر لیا۔ لیکن جو فسادی لوگ تھے، جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھے، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ صلح ہو، وہی لوگ اس کی مخالفت کرتے رہے، اور جب دونوں طرف سے اس بات پر کا فیصلہ ہو گیا کہ دونوں طرف سے حکم بنائے جائیں گے، ایک طرف سے امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بنایا گیا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے شام والوں کی طرف سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بنایا گیا، جج بنایا گیا کہ یہ دونوں بیٹھ کر کے جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ جو ہے تسلیم کیا جائے گا۔ تو صلح جو ہے کہ جو بھی شکلیں ہوں گی، جو بھی چیزیں صلح کے اندر ہوگی، یہ دونوں بیٹھ کر کے اور جن کو ساتھ میں لینا ہوگا ساتھ میں لے کر کے طے کر لیں گے۔ تو یہاں وہ بات ہو گئی، جب یہ چیز ہوئی تو اور دیکھا کہ اب صلح ہو جائے گی، تو بلوائی لوگ یہاں پر چپ نہیں بیٹھے، اب وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی خلاف ہو گئے۔ پہلے سے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تھے ہی وہ لوگ، اب جو ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی خلاف ہو گیا۔ امیر المومنین ہیں، وہ خلیفہ راشد ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہ ان کے خلاف بھی ہو گئے، اور قرآن کی آیت لے کر کے ان الحکم الا للہ، بہت سے لوگوں کے سامنے جو سیدھے سادھے مسلمان تھے، ان کے سامنے جو ہے یہ آیت رکھ کر کہ حکم تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، حکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہوگا۔ یہ انسانوں کو حکم جنہوں نے بنایا، انہوں نے کفر کیا، اور انہوں نے کہا باقاعدہ کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کافر ہیں۔ امیر معاویہ اور عمر بن عاص جو لوگ اور دوسرے ہیں نا، ان کو تو کافر جو ہے، ان کو تو یہ لوگ ویسے بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اب یہاں پر ان کے خلاف بھی فتویٰ لگا دیا کہ یہ بھی کافر ہو گئے، کیونکہ یہ حکم بنانے کے لیے راضی ہو گئے۔ اب یہاں سے ایک جماعت نکل گئی، اسی جماعت کو خوارج کی جماعت کہا جاتا ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے ہوئی، یہ پہلا اسلامی تاریخ کا پہلا گمراہ فرقہ ہے
جو خوارج کے نام سے لوگوں میں مشہور ہوا۔ اب خوارج کا لفظ بار بار سنتے رہتے تو یہ یہی ہے، جبکہ بعض لوگوں نے ان کو بھی خوارج کہا ہے جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ان کو بھی خوارج کہا ہے۔ اور بعض لوگ خوارج جو ہے یہی سے مانتے ہیں، یعنی جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت سے لوگ نکل گئے تھے، ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے اور جو ہے حکم متعین کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے جو لوگ نکل گئے تھے، ان کو ہی جو ہے خوارج کہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں باتیں جو ہے کوئی الگ نہیں ہیں۔ اصل میں خوارج کی شروعات تو وہیں سے ہوئی ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان کا تختہ پلٹنے کی جنہوں نے کوششیں کی، بات سیدھے سادے مسلمانوں کو چھوڑ دیجئے جو ان کے جھانسے میں آ گئے، ورنہ یہ اصل میں یہودیوں کی سازش کا ایک حصہ ہے۔ اور جو ہے عبداللہ بن سبا یہودی کے یہ چیلے چپاٹے تھے جو کھڑے ہوئے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور ان کی جو ہے خلافت کا تختہ پلٹنے کی کوشش کر رہے تھے، ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ خلافت کی گدی کو چھوڑ دیں۔ تو یہ جو چیز تھی، اصل میں خوارج تو یہی ہے، یہی سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور سلسلہ یہ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو لوگ نکلے، یہ اس آیت کو لے کر کے ان الحکم الا للہ، تو اس کے جو اصل کرتا دھرتا لوگ تھے نا، یہ وہی لوگ تھے جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ اسی لیے خوارج کی یہ جماعت پوری یہی جماعت ہے۔ تو جو لوگ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تھے، وہی جو ہے اس موقع پر اب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھی ہوئے۔ لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ بظاہر یہ اپنے آپ کو اتنا نیک جو معاشرے میں سماج میں ظاہر کرتے تھے کہ دوسرے لوگ ان کی نمازوں کے آگے اپنی نمازوں کو بالکل جو ہے حقیر سمجھتے تھے۔ یہ تو اتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں، اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں تو کیا اچھی تلاوت کرتے۔ تو ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے جو سیدھے سادے مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہیں سے فتنے کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پورے لوگ وہی نہیں تھے، جو خوارج کی جماعت تھی جو نکلی اور جو ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھی ہو گئے، یہ سب کی سب جو ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک لوگ نہیں تھے۔ اس میں بعض سیدھے سادے مسلمان بھی تھے جو ان کے جو ہے ان نعروں سے متاثر ہو گئے کہ انہیں الحکم الا للہ، قرآن کی آیت پیش کی ہے نا، تو اس کی وجہ سے بعض لوگ متاثر ہو جاتے کہ بھئی یہ تو قرآن کی آیت ہی پیش کر رہے ہیں، ان الحکم الا للہ، بات تو صحیح ہے نا کہ بادشاہت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، حکم تو صرف اللہ تعالیٰ کا چلے گا، حکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ سب چیزیں کچھ لوگ متاثر ہوئے تو یہ بھی ان کی صف میں جا کر کے شامل ہو گئے۔ اسی لیے ان کی تعداد بعض لوگوں نے 8,000، بعض لوگوں نے 12,000، بعض لوگوں نے 20,000 تک لکھی ہے۔ اتنی بڑی تعداد ان کی، جو کہ یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑ کر کے، آپ 8-10 ہزار ہی مان لیجئے، ساتھ چھوڑ کر کے یہ لوگ کوفہ سے چلے گئے۔ کوفے میں تھے امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ راشد، چوتھے خلیفہ راشد، یہ کہاں تھے؟ کوفے میں۔ تو کوفے سے ان کا ساتھ چھوڑ کر کے یہ لوگ چلے گئے، ہارورہ نامی ایک جگہ ہے، اس ہارورہ نامی جگہ میں چلے گئے۔ اسی لیے ان کو خوارج کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا نام بھی دیا جاتا ہے، وہ نام ہے حروریہ۔ حروریہ، تو حروریہ جو کہتے ہیں ان کو، فرقہ حروریہ، یہ ہرورہ نامی جگہ تھی، اس نام سے ایک جگہ تھی، یہ لوگ کوفے سے نکل کر کے وہیں جا کر کے اکٹھا ہو گئے تھے، اسی لیے اس کو جو ہے حروریہ کہتے ہیں، اس کو ہرورہ جگہ کا نام۔
یہ بڑی جماعت تھی ایک جو چلی گئی. ظاہر سی بات ہے اس میں صرف بلوائی لوگ ہی ہوتے تو اتنی زیادہ افسوس کی بات نہیں. ویسے بھی تو جو ہے یہ لوگ اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے صرف علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل ہوئے تھے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ جو ہے خلیفہ ہوگا تو ہم سے قصاص لیا جائے گا، ہم کو بدلے میں قتل کیا جائے گا. یہ اسلامی طریقہ ہے، اسلامی قصاص کا جو ہے طریقہ. تو یہ بہت زیادہ نہیں تھے، یعنی اتنی زیادہ تعداد نہیں تھی، لیکن کچھ سیدھے سادے مسلمان بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، ان کے ان پروپگنڈوں سے متاثر ہو کر کے. اور ان کی جو ظاہری شکل و صورت ہوتی تھی، اپنے آپ کو بہت نیک ظاہر کرتے تھے. یہ آپ ان سے ملیں تو بالکل کیا ہے، لگے گا کہ بھائی یہ تو بہت نیک آدمی ہے، یہ تو بہت نیک آدمی ہے. اور اس کی وجہ سے متاثر ہو کر کے آدمی شامل ہوتا ہے. اور دھوکہ دینے والے لوگ بھی ایسا بہت کرتے ہیں. اس لیے آج کے اس درس میں آپ کو یہ بھی بولنا چاہوں گا میرے بھائی کہ انسان جو ہے نا، یہ اپنے چہرے پر مکھوٹا بھی لگا لیتا ہے. یعنی کئی کئی چہرے ہوتے ہیں اس کے، ان چہروں کو پہچاننا بہت ضروری ہے میرے بھائی. اور کسی کی ظاہری شکل و صورت سے کبھی دھوکہ مت کھائیے. اسی بنگلور شہر میں جب بہت ساری فائنانس کمپنیاں جو ہے وجود میں آئیں اور لوگوں کے پیسے لے لے کر کے دگنا تین گنا کر کے دینے کے وعدے ہوئے، اور مہینے مہینے ان کو جو ہے اس کا فائدہ اور اس کا نفع دینے کی جو چیز چلی تھی، جو آپ جانتے ہیں آپ، تو اسی دور کی بات ہے یہ کہ ایک اور جو ہے مرگنال ایسے کچھ نام جو ہے، جو ہے کوئی شخص تھا، وہ جو ہے عرفان یا اسی طرح کوئی نام تھا اس کا، جو ہے اس نے بھی جو ہے شروع کیا تھا اسی موقع اور لوگوں سے پیسے اکٹھے کر رہے تھے. تو ہمارے ایک شاگرد نے جس نے خود جا کر کے پیسہ اس نے بھی جمع کیا تھا اس نے، اور اس کا پیسہ بھی ڈوب گیا، تو اس نے بیان کیا مجھ سے کہ جب میری ملاقات ہوئی اس شخص سے تو جو ہے اس شخص نے، میں نے کچھ کہا کسی کے بارے میں، اس وقت اس کی مجلس میں کوئی بات تھی جو ہے کسی کے بارے میں کہا کہ میں نے کہا، تو اس نے کہا ہاں یہ دیکھیے آپ غیبت کر رہے ہیں، کتنی بری بات ہے، غیبت کر رہے ہیں. بالکل جو ہے ایسا یہ غیبت میں شمار ہوگا، آپ کو اور میرے سامنے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. کہا میں سن کر کے یہ ہو گیا کہ آج کے دور میں آدمی جہاں بیٹھتا ہے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کی برائی لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، اور جو سامنے والا ہوتا ہے وہ چٹخارے لے کر کے سنتا رہتا ہے. یہ اتنا نیک آدمی ہے کہ جو ہے ایک دم غیبت نہیں سن سکتا، تو بہت نیک ہے اس کا مطلب کہ یہ آدمی. کہا کہ اس کے بعد میں نے بھی جو ہے اچھی خاصی رقم اس کو جو دے دی. تو یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، یہ اصل میں نیک نہیں ہوتے ہیں لوگ. یہ کیا کرتے ہیں، اگر فجر کی پہلی صف میں نظر آتے ہیں تو ان کا مقصد جو ہے لوگوں کی جیب ہے، کہ لوگ دیکھ کر کے ان سے متاثر ہو کر کے اپنے پیسے ڈالیں کہ بہت نیک لوگ ہیں، یہ دھوکہ نہیں دیتے. تو یاد رکھیے گا یہ بھی جو پہلی جماعت ہوئی ہے نا، پہلا گمراہ فرقہ، یہ بھی بظاہر بڑے نیک لوگ ہوتے تھے. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بال نہیں رکھتے تھے، بال پورے مڑوا لیا کرتے تھے. ان کی علامت بن گئی تھی، سیماہم التحلیق کہتے ہیں کہ ان کی علامت یہ ہے کہ وہ بال پورے کے پورے صاف کروا لیتے تھے، بال نہیں رکھتے تھے. بڑے نیک جو ہے، بڑے پاک، دیکھ کر کے آدمی دھوکا کھا جائے. قرآن پڑھتے تھے تو ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ آپ سنتے رہ جائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامت بیان کی. تو یہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی حلق کے نیچے نہیں جائے گا، یہ سب حلق کے اوپر ہی ہوتا ہے. لوگ متاثر تو ہوتے ہیں ان کی تلاوتوں سے، آج بھی ایسے پڑھنے والے بہت ملیں گے. لوگ متاثر تو ہوتے ہیں لیکن خود قرآن کا ان کی زندگیوں میں کہیں کوئی اثر نظر نہیں آتا. یہ ہے قرآن پر جو عمل ہونا چاہیے وہ چیز کہیں نظر نہیں.
खाली दिखावा होता है, जाहिर में बड़ी लंबी लंबी दाढ़ियां बड़े नेक नजर आए। किसी की लंबी दाढ़ी पर मत जाइए, किसी के लंबे कुर्ते पर मत जाइए, टखने से ऊपर उसके कपड़े पर मत जाइए। ये जाहिरी शक्लें आजकल इंसान लोगों को धोखा देने के लिए भी बनाता है, और खवारिज से सीधे साधे मुसलमानों को धोखा हुआ और ये लोग उनके साथ चले गए, बड़ी जमात हो गई थी। जब अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ, उनको बहुत अफसोस था इस चीज का कि इतने लोग फिर जो है, पहले ही अभी उम्मत दो टुकड़ों में बटी हुई थी। एक शाम में अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ लोग थे, और जो है इधर जो है कूफे में अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ लोग थे। अब यहाँ एक तीसरा जो है, एक तीसरा महाज भी बन गया। तो अब ये शक्ल हो गई, तो परेशान कौन है शक्ल ये? अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले सोचा कि इनको समझाया जाए, इनको बताया जाए, ताकि ये लोग जो शायद हो सकता है गलत फहमी का शिकार हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो जो है समझ में आ जाए चीज, तो ये लोग वापस आ जाए। तो उसके लिए उन्होंने अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को भेजा उनके पास, उनको समझाने के लिए। और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने इसका हक भी अदा किया, गए और जा करके उनको समझाया, बताया उनको। कुरान की आयतें पढ़ी, वो आयतें जिसमें खुद दुनिया के अंदर जो है हकम बनाने की बात कही गई है, और इसका जिक्र हज के जो है मसाइल में भी कुरान के अंदर आया हुआ है, यहकुमु बिही ज़वा अदलिन मिनकुम, कि इसका फैसला जो तुम में इंसाफ वाले लोग हैं वो करेंगे। मियाँ और बीवी के झगड़े में, शौहर और बीवी के झगड़े में जब सालिस बनने का मसला आए, फैसला करने का मसला आए, तो वहां पर भी कुरान में यह है कि फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, कि एक हकम तो लड़के वालों की तरफ से और एक हकम लड़की वालों की तरफ से, और बैठ करके ये लोग आपस में फैसला करते हैं। वो सारी आयतें जिसमें इस तरह का बयान था, ला करके अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने पेश किया। कहा कि तुम एक आयत को लेकर बैठे हो, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, लेकिन ये कुरान की ये सब आयतें भी तो हैं। वो आयतें उन्होंने पेश की ला करके उनके सामने, समझाया, बहुत देर तक उसके ऊपर बहस की। जब इन्होंने समझाया तो जो सीधे साधे मुसलमान थे, जो उनकी जाहिरी शक्ल देख करके धोखे में आ गए थे और उनके यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो लोग बात समझ गए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने समझाया तो समझ गए, तो वो वापस हो गए। ये लोग वापस हो गए, याद रख लीजिएगा, ये वापस हो गए, और बड़ी तादाद वापस हो गई थी। आखिर में जैसा कि जो है बाज लोगों ने लिखा है कि आखिर में सिर्फ 1000 या 2000 आदमी ही रह गए थे उनके साथ, और लोग जो है बकिया लोग जो है वापस हो गए। वो समझाने का फायदा भी हुआ, लोग समझ गए और इस तरीके से वापस हो गए। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद भी कोशिश की अपनी तरफ से, और बहुत जो है ये हुआ कि किसी तरह से ये लोग आ जाएं और ये छोड़ दें मुखालफत। उसके लिए उनसे ये भी हुआ कि आपका मुतालबा क्या है, तो उन्होंने 3 मुतालबे रखे। पहला मुतालबा उनका ये कि अली रज़ी अल्लाह तआला, असल में इसलिए भी कोशिश की थी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनके लिए कि जिस मसले को ये लोग लेकर के उठे थे और अलग हुए थे, वो चीज अब खत्म हो गई थी। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों जब मिल करके बैठे, तो फैसले का जो मसला था, तो कोई फैसला जो है नहीं हो सका, उसमें किसी नतीजे पर वो नहीं पहुंच सके थे। तो वो चीज भी हो चुकी थी, अब मसला वो भी खत्म हो गया था।
تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ پیش بھی کیا ان کے سامنے پھر سے کہ بھئی آپ لوگ جس چیز کو لے کر کے اٹھے تھے وہ مسئلہ تو ختم ہو چکا، اب جو وہ چیز ہی ختم ہو چکی ہے، حکم کا مسئلہ ہی اب ختم ہو چکا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، دیکھیں یہی ہوتا ہے، یہ خوارج جو اصل خوارج تھے، اصل بلوائی تھے یہ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کیا ہے اب معاملہ؟ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم بنا کر کے کافر ہو گئے، یہ کفر کا فتویٰ لگایا، کہا کہ یہ کافر ہو گئے تھے، اب ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ پہلے یہ کافر تھے جب انہوں نے حکم بنایا، اور اب توبہ کر کے پھر سے اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ کنڈیشن، 3 کنڈیشن رکھی، اس میں سے پہلی کنڈیشن کہ ان کو ماننا پڑے گا کہ میں کافر ہو گیا۔ کتنی عجیب سی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہیں یہ ماننے کے بعد کہ میں کافر، توبہ کر کے پھر سے اسلام میں آنا وہ اپنی جگہ پر ہے، اور یہ کہ دوسرا جو ان کا معاملہ تھا، جو جنگیں ہوئی تھیں، چاہے جمل کا واقعہ ہو، جنگ جمل میں آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف طلحہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری طرف جو ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج، ان کا آپس میں جو مقابلہ ہوا تھا اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ تو جنگ جمل ہو یا جنگ صفین، شام والوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ دونوں جنگوں میں چونکہ یہ مسلم جماعتوں کی آپس میں جنگیں تھیں، یہ کفار مشرکین کے ساتھ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ آپس میں غلط فہمی کے نتیجے میں، مس انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ تھا کہ یہ اسلامی فوجیں آپس میں لڑ گئی تھیں۔ تو ایسے موقع پر جو بھی دشمن فوج کا جو قیدی ہوتا ہے اس کو غلام اور لونڈی نہیں بنایا جاتا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غلام لونڈی نہیں بنایا تھا۔ تو وہ ایک جو ہے دوسرا ان کا مطالبہ تھا کہ آپ نے نہیں کیا، جبکہ یہ لوگ جو آپ سے لڑ رہے تھے، جب آپ کو فتح حاصل ہوئی اور آپ ان پر غالب ہوئے تو آپ کو انہیں غلام لونڈی بنانا تھا، ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پر ضبط کرنا تھا۔ یہ آپ کی غلطی ہے، کہا کہ آپ نے نہیں کیا، حالانکہ صحیح وہی تھا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، کیونکہ یہ لوگ مسلمان تھے، اور جو ہے مسلمانوں کے درمیان جب آپس میں اس طرح کی کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ چونکہ غیر مسلم نہیں ہے تو انہیں غلام اور لونڈی نہیں بنایا جاتا۔ تو یہ ایک جو ہے دوسرا ان کا یہ تھا معاملہ۔ تیسرا وہی شام والوں کو لے کر کے تھا، ان کے ساتھ جنگ کرنے کے تعلق سے۔ تو بہرحال یہ ان کے مطالبے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ علی رضی اللہ تعالی یہ کیسے کہیں گے کہ میں کافر ہو گیا؟ یہ تو بالکل غلط چیز ہے۔ یہ معاملہ ایسا تھا کہ یہ آج کا نہیں رہے گا، اس وقت کا صرف نہیں رہے گا نا، وہ قیامت تک کے لیے پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا مسلمانوں کے درمیان۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ چیز تو نہیں، ہم نے جو کیا تھا وہ کوئی کفر نہیں تھا، اور اس کے بارے میں سمجھایا بھی، آیتیں بھی پیش کی، وہ اسلام کے خلاف کوئی چیز نہیں تھی، ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کیا، لیکن وہ لوگ مرغ کی ایک ٹانگ اسی پر اڑے رہے۔ آخر کار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر لیا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو فیصلہ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ کرنے کا۔ پہلے ان کے ساتھ معاملہ، پہلے تو جو ہے وہ شام کی جو فوج تھی ان کے ساتھ مقابلے کا مسئلہ تھا ہی، کیونکہ اب صلح کا جو تھا وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا، وہ بیٹھے لیکن کوئی جو ہے نتیجہ نہیں نکلا اس کا، ان کے ساتھ مقابلے کا مسئلہ ابھی باقی ہی تھا۔ اب ادھر بھی یہ لوگ جو ہے کھڑے ہو گئے، اکٹھا ہو گئے ایک جگہ پہ، اور یہ خوارج کی جماعت کہلائی اس وقت، اور خوارج کی یہ جماعت جس کے کئی نام تھے، ایک تو خوارج مشہور نام ہے ان کا، اور جو ہے ان کے ناموں میں سے حروریہ بھی کہا جاتا ہے۔ حروریہ یہ لفظ حدیث میں آیا ہوا ہے۔
हरूरिया حدیث میں یہ لفظ آیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک خاتون نے آ کر کے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم جو روزہ چھوڑتے ہیں رمضان میں حیض کی حالت میں، اس کی تو ہم قضا کرتے ہیں، لیکن جو ہم نمازیں چھوڑتے ہیں اس دوران اس کی ہمیں قضا نہیں کرنی ہوتی ہے۔ تو غصہ ہوا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غصہ آیا اور کہا احروریت انتی، اس موقع پر یہ بات کہی حروریت، حروریہ یہ وہی خوارج کی جماعت، یعنی اس طرح کی چیزیں یہ خوارج کے جو اسلامی جو ہے جماعت سے الگ ہوئے تھے لوگ نا، ان کی سوچ ہو سکتی ہے یہ۔ مسلمانوں کی سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پر عمل کرنا۔ آپ نے جو ہے رمضان کے روزے کی قضا کرنے کی بات کہی تو رمضان کے روزے کی قضا کرتے ہیں، اور نمازوں کی قضا کی بات نہیں کہی تو نماز کی قضا نہیں کرتے۔ سیدھا سادہ دین ہے ہمارا۔ تو کیوں کرتے ہیں اس طرح کے جو سوالات اٹھے، تو کہا کہ کیا تم حروریہ یہ وہی، تو خوارج کے ناموں میں سے ایک نام حروریہ بھی تھا۔ ان کا جو ہے ایک نام جو ہے یعنی ایک نافع ازرق بول کر کے ہے، اسی سے جو ہے ازارقہ جو ہے اس طرح کا جو ہے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ناموں میں سے ایک نام مارقہ جو ہے ذکر کرتے ہیں، مارقہ جو ہے یمرقون من الدین، حدیث میں آیا ہوا ہے۔ خوارج کا جہاں بیان آیا ہوا ہے تو حدیث میں یہ آیا ہوا ہے کہ یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیت، یہ دین سے نکل جائیں جیسے تیر جو ہے نکل جاتی ہے کبھی کبھی جو ہے، اور شکار کو جو ہے چیر کر کے باہر نکل جاتے ہیں، ایسے یہ لوگ جو ہے دین سے نکل جائیں گے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان کیا، ان کو مارکہ بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے کئی نام ہیں، یہ جو ہے ان کے کئی نام ہیں۔ تو یہ خوارج جو ہے مشہور نام ہے اور اسی نام سے یہ مشہور ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں ان سے ملا، اگر میرا دور رہا اس وقت، تو میں ان کے ساتھ ایسے ہی جنگ کروں گا، انہیں ختم کر دوں گا جیسے قوم عاد کو ختم کیا گیا۔ یعنی اتنی جو ہے غصے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بات کی، اور اسی لیے اکثر صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ یہ لوگ جو ہے مسلمان نہیں ہیں۔ ان کے کافر ہونے کے بارے میں جو ہے اکثر صحابہ کی رائے یہی تھی کہ یہ لوگ کافر ہیں، یعنی کچھ اس طرح کے الفاظ جو حدیثوں میں ہیں اس سے استدلال کرتے ہوئے وہ ان کو دین سے خارج مانتے تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے خوارج کے بارے میں جو حدیثیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، وہ حدیثیں ان کے سامنے تھی۔ ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے اپنی جو ہے فوج کو انہوں نے آمادہ کیا، تیار کیا ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، کہ پہلے ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، خوارج کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ جب یہ لوگ نہیں مانے، اور ایک جگہ جو ہے ایک نہر جو ہے دریا، اس دریا کے کنارے تھے، یہ لوگ اس کو نہروان کہتے ہیں، تو وہی نہروان نامی جگہ میں مقابلہ ہوا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج لے کر کے آگے بڑھے ان سے مقابلے کے لیے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں جو باتیں کہی تھیں، بالکل اندازہ ہو چکا تھا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ خوارج یہی لوگ ہیں اور ان سے جنگ ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے جنگ جو ہے کرنے کے لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، وہاں پہنچ کر کے بھی کوشش کیا پہلے کہ یہ لوگ توبہ کر لیں اور پھر سے اسلام میں داخل ہو جائیں اور جو ہے جماعت میں شریک ہو جائیں۔ یہ جماعت سے الگ ہو گئے ہیں، پھر سے یہ لوگ جماعت میں شریک ہو جائیں، جماعت میں آ جائیں۔ بہت کوشش کی لیکن بہرحال یہ لوگ نہیں مانے، تو آخری حل یہی تھا کہ اب ان کے ساتھ جنگ کیا جائے۔ جب یہ آخری حل ہو گیا، جنگ کا معاملہ آخری حل کے طور پر آیا، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج جو لے کر کے آئے تھے ان کو ابھرا، اور ان کے سامنے وہ حدیث بھی تھی
جس میں یہ معاملہ تھا، جس حدیث کے اندر یہ بات تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بات ذکر کی تھی کہ ان میں ایک ایسا آدمی ہوگا، ان کے بارے میں یہ ایک بات بھی تھی کہ ان کے اندر ایک ایسا آدمی ہوگا جس کا ہاتھ جو ہے یہ یہاں سے اس کا ہاتھ نہیں، اور یہ اس کا بازو یہیں سے جو ہے اس کا ہاتھ رہے گا، بس اتنا ہی جو، اور اس کے جو ہے بازو کے پاس آخر میں بالکل جیسے جو ہے آپ سینے کے اندر دیکھتے ہیں جو ہے صدی، عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے جو ہے لاسٹ میں جو دیکھتے ہیں آپ جو ہے جہاں بچہ جو ہے منہ لگا کر کے دودھ پیتا ہے، جسے کبھی ہم اردو میں بٹن بھی کہہ لیتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے اس کے ہاتھ کے پاس ہوگا۔ ایک علامت بھی بتائی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں یہ سب کی سب موجود ہے، صحیح احادیث میں۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مقابلے کے لیے آئے۔ جو خوارج کی جماعت میں جو لوگ تھے، انہوں نے باقاعدہ جو ہے اپنا امیر بھی متعین کر دیا اور امیر کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی تھی۔ ان کو کئی لوگوں کا نام امارت کے لیے انہوں نے پیش کیا، لیکن لوگ انکار کیے، تو آخر میں جس نام پر ان کا اتفاق ہوا، اور جو خوارج کا امیر تھا وہ عبداللہ بن وہب راسبی کہتے ہیں اس کو، اسی کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے، ان کا امیر بنائیے عبداللہ بن وہب راسبی، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج سے مقابلے کے لیے یہ لوگ تیار ہو گئے۔ اب مقابلہ، اس کو جنگ نہروان کہتے ہیں، اور یہ 38 ہجری کا واقعہ، 38 ہجری کا واقعہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا پورا جو ہے دور ایسے ہی گزرا میرے بھائی۔ تو اب یہاں مقابلہ جو ہے اس جو ہے قوم سے، جو ہے نہروان کے پاس، نہروان یہ ایک جو ہے ایک نہر ہے، یہ جو ہے نہر دریا کو کہتے ہیں عربی میں، تو اس دریا کے پاس یہ ایک جگہ تھی نہروان، اسی جگہ پر یہ جنگ ہوئی، تو اس کو جنگ نہروان کہتے ہیں۔ جب مقابلہ ہوا تو بہرحال یہ بہت بڑی فوج نہیں تھی اس وقت، میں نے بتایا کہ اکثر لوگ تو ساتھ چھوڑ کر کے واپس آ گئے تھے، جب جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سمجھایا، تو اکثر لوگ تو چھوڑ کر کے آ گئے تھے، توبہ کر لیے، اور خوارج کی جماعت سے مسلمانوں کی جماعت کی طرف آ گئے تھے۔ جو لوگ رہ گئے تھے بلوائی قسم کے لوگ تھے، یہ فسادی قسم کے لوگ تھے، یہی رہ گئے تھے، اور انہی کے ساتھ مقابلہ ہوا، تو یہ جنگ بہت زیادہ دیر تک نہیں چلی، بہت جلدی جو ہے یہ جنگ ختم ہو گئی، اور جو ان کے مشہور لوگ تھے وہ مارے گئے اس کے اندر، اور اس طریقے سے بہت جلدی مسلمانوں کی طرف سے کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ صحابہ میں سے کوئی نہیں تھا خوارج کی اس جماعت۔ اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب ان کو سمجھایا، ان کے ساتھ ڈیبیٹ کیا، تو یہ بات بھی ساتھ میں کہی تھی، صحابہ کو بتایا کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جنہوں نے قربانیاں دی تھی، وہ سب لوگ ادھر ہیں، اور تمہاری جماعت میں اس میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں سے کوئی نہیں تھا اس میں، خوارج کی اس جماعت میں صحابہ میں سے کوئی نہیں تھا، ان کے ساتھ بہرحال مقابلہ ہوا، بڑے بڑے صحابہ بھی جو ہے اس جنگ میں شریک رہے باقاعدہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، اور انہوں نے شرکت کی اور خوارج کے ساتھ مقابلہ کیا، ان کے اکثر لوگ جو ہے اس میں مارے گئے، اور بہت جلدی یہ جنگ ختم ہو گئی۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی فکر تھی کہ خوارج کا جو سردار ہے، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا تھا
کہ اس کو قتل کریں گے، وہ جو ہے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں سے ایک جماعت جو حق کے زیادہ قریب ہے وہ ان کے ساتھ مقابلہ کرے گی اور ان کو قتل کرے گی۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو جس کی نشانی بتائی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا ایک ہاتھ یہاں سے اتنا چھوٹا ہوگا کہ یہ جو بازو ہوتا ہے بس یہیں تک اس کا ہاتھ رہے گا، اور آخر میں اور یہ ہلتا رہے گا جو یہ اس کی علامت بتائی تھی، اور اس کے آخر میں جیسے عورت کے پستان کا کہ جو ہے گھٹنی جو ہوتی جو ہے گھنٹی جو ہوتی ہے بالکل اسی طرح کی جو ہے آخر میں اس کے رہے گا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لاشوں کے درمیان کہا کہ ڈھونڈو اس شخص کو، تلاش کرو کہاں ہے، کیونکہ اگر وہ مل جاتا ہے اور وہ قتل کیا گیا ہے تو اور زیادہ اطمینان ہو جائے گا کہ ہم نے جو ان کے ساتھ مقابلہ کیا تو ہم حق پر تھے، اور ہم حق والی جماعت ہے، حق کے زیادہ قریب جماعت ہے۔ تو یہ چیز جو تھی ذہن میں، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈھونڈنے کے لیے کہا، ڈھونڈتے رہے، مل نہیں رہا تھا وہ شخص، جو لوگ قتل کیے گئے تھے لاشوں میں نہیں مل رہا تھا، تو ایک جگہ پر کئی لاشیں پڑی تھی، ایک کے اوپر ایک جو ہے لاشیں پڑی تھی، تو آخر کار اس کو ہٹانے کے لیے کہا گیا، تو جب اس کو لاشوں کو ہٹایا گیا اوپر والی تو نیچے اس شخص کی لاش موجود تھی، وہ جو ہے دیکھا، وہ علامت دیکھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر، یعنی اطمینان ان کو بہت ہوا کہ ہم نے جو یہ مقابلہ کیا تو ہم حق پر تھے، اور یہ مقابلہ ہمارا کرنا یہ صحیح تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے لحاظ سے ہمارا یہ مقابلہ کرنا صحیح تھا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حق کے زیادہ قریب جماعت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت تھی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے ہوئی اس جنگ نہروان میں، اس کو جنگ نہروان کہتے ہیں، اور یہ خوارج کے ساتھ نہروان نامی جگہ میں پیش آئی تھی، ہجرت کا 38 ایئرس جو ہے جو تھا، یہ جو ہے 38واں سال تھا ہجرت کا، اس موقع پر یہ جو ہے جنگ پیش آئی تھی۔ یہ چند باتیں تھی میرے بھائیوں جنگ نہروان کے بارے میں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی ایک اہم چیز یہ بھی تھی جو آپ کے سامنے جو ہے پیش کی گئی۔ آج کا درس تاریخ کا اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔